آج کی نسل کو نیڈ آف دی آور لیسنز ہیں۔ آج کل مٹیریلزم اتنا پھیل چکا ہے کہ مردوں میں بھی بہت مٹیریلزم آ چکا ہے، عورتوں میں بھی بہت مٹیریلزم آ چکا ہے، اور گھروں میں بہت فرسٹریشن پائی جاتی ہے اس چیز کو لے کے۔ تقدیر یہ ہے کہ یو ڈو یور بیسٹ، اس کے بعد نشانے پہ لگے گا نہیں لگے گا وہ اللہ تعالیٰ کا کام، یہ تقدیر ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی تقدیر غالب آئے گی، آپ کی ایفرٹ اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ فیکٹرز آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں، وہ آپ نہیں کر سکتے، ان کا کچھ آپ نہیں کر سکتے، وہ تقدیر غالب آنی ہے۔ لوگ انڈائریکٹلی شکوہ کر رہے ہیں اللہ سے کہ اگر اللہ نے لکھا ہے تو پھر ہمارا کیا کنٹرول ہے، یہ تو ایک شکوہ ہو گیا نا، ٹو بی آنیسٹ۔ بھائی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اللہ نے لکھا ہے۔ امام ابن القیم نے کہا جب میری دعا قبول ہوتی ہے میں خوش ہوتا ہوں، جب قبول نہیں ہوتی میں اور خوش ہوتا ہوں، کیونکہ قبول ہونے میں میری مرضی ہے، نا قبول ہونے میں پیور اللہ کی مرضی ہے۔ یہ تو اور اچھی بات ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کی جاب چلی گئی۔ اب ایک جملہ یہ ہے کہ ہم ہیں ہی بدقسمت، ہمارے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ٹرائی کرے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کا اور شو کرنے کا کہ اللہ میں ابھی بھی تیرا ہی بندہ ہوں، تیری بندی ہوں، ابھی تو موقع ہے دکھانے کا کہ میں راضی ہوں، میں آپ کے ڈیسیژن میں راضی ہوں الحمدللہ، اور پھر ایسی کنٹینٹمنٹ دے گا اللہ آپ کو، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اب دیکھیں اسی چیز کو لے کے، غربت کو لے کے، غربت سے ڈر کے لوگ باہر بھی جانا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے ایز پر رول۔ دیکھیں مسلم کنٹری میں جایا جا سکتا ہے، مڈل ایسٹ میں جایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن لیٹ سے کینیڈا، یو کے شفٹ ہونا چاہتے ہیں لوگ، امریکہ جانا چاہتے ہیں، سب سے زیادہ کینیڈا اور آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں، تو دے شوڈ بیٹر ڈو اے ریسرچ کہ وہاں جا کر کہیں میرا ایمان نہ چلا جائے، یعنی وہاں پہ آپ کی جماعت کی نمازیں کیسے ہوں گی، نیوزی لینڈ جا کے، کینیڈا جا کے، یا تو کوئی ایسی سٹی چوز کریں جہاں پہ مساجد قریب ہے، کوئی ایسی کمیونٹی چوز کریں، ٹھیک ہے؟ ادروائز آپ کو جماعت سے نمازیں تو نہیں ملنے والی۔ کینیڈا یا نیوزی لینڈ یا آسٹریلیا یہ لاہور تو نہیں ہے جہاں ہر محلے میں مسجد ہو، ٹھیک ہے؟ وہاں تو دور دراز مساجد ہوتی ہیں۔ میں اپنے کئی دوستوں کو جانتا ہوں جو خود یہ روتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم عرصہ ہو گیا جماعت سے نماز پڑھے ویسٹ میں، وہ نمازیں کیسے پڑھتے ہیں جوڑ کے، یہ بھی ٹائم نہیں ملتا وقت پہ نماز کا، اتنی فاسٹ لائف ہے وہاں پہ۔ تو یہ کیسی سیکریفائس ہے، یہ کیسی دنیا کمانا ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھی جماعت سے کبھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ہمارا دین ہمارا پرسپیکٹیو چینج کرتا ہے۔ باقی کوئی حرج نہیں ہے، بندہ اپنے انکم کو بڑھانا چاہتا ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، ہاتھ پیر مارو، بزنس کرو انشاءاللہ۔ میں پوائنٹ یہ بتا رہا ہوں کہ بزنس کے باوجود بھی اف اٹس ناٹ ورکنگ تو پھر گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ لیٹ سے آپ نے غریب ہی رہنا ہے تو بس ٹھیک ہے، رہنا ہے، پھر قیامت والے دن حساب اچھا ہوگا الحمدللہ، یہ تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آج کی نسل کو نیڈ آف دی آور لیسنز ہیں۔ آج کل مٹیریلزم اتنا پھیل چکا ہے کہ مردوں میں بھی بہت مٹیریلزم آ چکا ہے، عورتوں میں بھی بہت مٹیریلزم آ چکا ہے، اور گھروں میں بہت فرسٹریشن پائی جاتی ہے اس چیز کو لے کے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے the man is trying his best to do good, to avail opportunities for finance، وہ دیکھ رہا ہے، ہاتھ پیر ہلا رہا ہے، اس کے باوجود نہیں ہو رہا تو نہیں ہو رہا، لیکن خواتین کی طرف سے بہت پریشر آتا ہے کیوں نہیں ہو رہا، وہ دیکھے وہ تو یہ اس طرح لائف سٹائل گزار رہے ہیں، وہ دیکھے وہ کپڑے کیسے پہنتے ہیں، وہ دیکھے ان کے پاس بہت کمپیریزن ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو قرآن ہمارا پرسپیکٹیو چینج کرتا ہے، یہ غم ہم نے خود اپنے پر حاوی کیا ہوا ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے وہ وانٹ کو نیڈز بنا لیا، کہ جو چیزیں چاہیے ہیں ان کو ضروریات بنا لیا، ٹھیک ہے؟ یعنی خواہشات کو ضروریات بنا لیا، تو اس وجہ سے سیڈنس اور ڈپریشن ہمیں زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک خاص برانڈ کے کپڑے پہنیں، دس از جسٹ اے وش، اگر پوری ہو جاتی ہے پوری ہوتی ہے، نہیں ہوتی تو یہ کوئی ضروریات میں سے نہیں ہے۔ تو قرآن ہمارا پرسپیکٹیو چینج کرتا ہے کہ دیکھو آپ جو ہے وہ ضروریات پر فوکس کرو کہ ضروری کیا ہے زندہ رہنے کے لیے، اور بس اتنا آپ گزر بسر کرو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ پہلا سلوشن ہے، چینجنگ آور پرسپیکٹیو فرام دا قرآن۔ ثابت کیا ہوا؟ قرآن کے ساتھ کنیکٹ رہنا بہت ضروری ہے سیڈنس کو کیور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ لیکن قرآن کے ساتھ کنیکٹ رہنے سے مطلب کیا ہے؟ قرآن پہ تدبر، قرآن پہ غور و فکر انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، ریزالونگ کانفلکٹس۔ اس سے کیا مراد ہے کہ آپ کے اندر جو کنفلکٹس چل رہے ہیں، جو جد و جہد چل رہی ہے، جو ایک پوری جنگ چل رہی ہے، اس کو ریزالو کرنا، کس طرح سے ریزالو کرنا۔ کئی سیڈنس انسان نے خود اپنے اوپر مسلط کی ہوتی ہے، ان کی سورس کوئی نہیں ہوتی، وہ ہم نے خود اپنے اوپر اوور تھنکنگ کی وجہ سے مسلط کر لی ہوتی ہے۔ تو اس کو ریزالو کریں بیٹھ کے، اس کو لکھیں اور یا کسی سے بات چیت کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے سلوشن کی طرف آئیں، ہوپ اورینٹیڈ تھنکنگ کی طرف آئیں،
جیسے ہوپ اورینٹڈ تھنکنگ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس میں پاتھ وے تھنکنگ، ایجنسی تھنکنگ ہوتی ہے، لاسٹ کلاس میں ایکسپلین کیا تھا، ٹھیک ہے. پری آرڈینمنٹ بہت زبردست سلوشن ہے. قدر، تقدیر، میں نے آپ کو شاید بتایا تھا، ذکر کیا تھا، وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام سے جو کنورسیشن ہوئی تھی ان کی عالم برزخ میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم سے پوچھا تھا کہ آپ نے اس درخت سے کیوں کھایا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا حضرت آدم نے کہ دیکھو، تم اپنی کتاب اگر پڑھتے ہو، تم پر وحی آتی ہے، تو تمہیں کیا سمجھ لگتی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے یہی سمجھ لگتی ہے کہ اٹ واز پری آرڈینڈ، آپ سے غلطی ہونی تھی اور ہم نے دنیا میں آنا تھا. تو حضرت آدم السلام مسکرائے، کہتے ہیں ایگزیکٹلی یہی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ میرے درخت سے کھانے کی وجہ سے تم لوگ یہاں آ گئے ہو، تمام انسانیت، ٹھیک ہے، مجھے تو اللہ نے معاف کر دیا تھا، رائٹ دیر رائٹ دین، یہاں ہم نے آنا ہی آنا تھا، دس واز پری آرڈینڈ. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ انسان تقدیر کا سہارا لے سکتا ہے کب؟ جب وہ توبہ کر چکا ہے اس چیز سے. یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. جیسے ایک بندہ شرابی تھا، یا اس سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے پاسٹ میں، یا کوئی کسی کا حق مارا گیا ہے، اب وہ بندہ زندہ نہیں ہے، اب ظاہر ہے اس سے معافی تو مانگی نہیں جا سکتی، وہ بندہ زندہ ہی نہیں ہے، فوت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو ریگریٹ ہوگا، کیوں کیا، غلط کیا، میں نے ذاتی کی، وغیرہ وغیرہ. تو پھر اس کا بہترین حل ہے یہ کہہ دینا قدر اللہ و ما شاء فعل، تقدیر پر ڈال دیں کہ آئی ریپینٹ، لیکن جو ہوا وہ تقدیر میں تھا. تو یہ بڑا زبردست ایک سلوشن ہے ٹو گیٹ کام ڈاؤن، کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح لکھا ہوتا، ہو گیا سو ہو گیا، اب آگے بڑھتے ہیں. تو قدر جو ہے یہ بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے تقدیر کا، کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے اس میں بہتری کیا تھی، اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. تو یہ تقدیر کے کانسیپٹس آپ کے اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہیں، ٹھیک ہے. اس کی ایک مثال ہے، کئی لوگ وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ تقدیر کتنا غالب آئے گی اور پرسنل ایفرٹ کتنی غالب آئے گی. تو ایک اسکالر نے بڑی اچھی مثال سے سمجھایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جب تم ایک تیر کو شوٹ کرتے ہو کمان سے، تو تیر نشانے پہ لگے گا، اس میں تمہارا کتنا کنٹرول ہے یا تمہاری کتنی ایفرٹ ہے؟ تو اس نے کہا اچھی خاصی ہے، یعنی I'll have to use my strength، میری نشانہ بازی اچھی ہونی چاہیے، میری پریکٹس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کہا کیا کوئی اور فیکٹرز بھی ہیں تیر لگنے میں؟ اس نے کہا بالکل ہے، ہوا کا رخ ہے جو میرے کنٹرول میں اتنا نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ، اور چیزیں ہو سکتی ہیں، ہیومیڈیٹی ہو سکتا ہے، اور فیکٹرز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی اور فیکٹر ہو سکتا ہے، مثال طور پہ میں نے نشانے پہ تیر لگانا ہے، ایک دم آگے چڑیا آ گئی، کوئی کنٹرول ہے آپ کا؟ چڑیا کو روک سکتے ہیں آپ؟ آگے اچانک سے چڑیا آ گئی، تیر چڑیا کو لگ جائے گا، نشانے کو نہیں لگے گا، نہیں ہے کنٹرول آپ کا. تو یہی بات ہے، تقدیر یہ ہے کہ یو ڈو یور بیسٹ، اس کے بعد نشانے پہ لگے گا نہیں لگے گا وہ اللہ تعالیٰ کا کام، یہ تقدیر ہے، ٹھیک ہے. اللہ کی تقدیر غالب آئے گی، آپ کی ایفرٹ اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ فیکٹرز آپ کے کنٹرول سے باہر ہے، وہ آپ نہیں کر سکتے، ان کا کچھ آپ نہیں کر سکتے، وہ تقدیر غالب آنی ہے. ابو طالب کو دعوت دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت تھی، لیکن تقدیر کس کی غالب آئی؟ اللہ کی غالب آئی. تو یہی بات ہے، تقدیر اس طرح غالب آتی ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے جیسے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ مائی ہارٹ از ایٹ پیس، میرا دل تسلی میں، نوئنگ، جان کے کہ وہ جو میرے لیے لکھا تھا وہ مجھے مل جانا ہے، اور جو میرے لیے نہیں لکھا وہ مجھے مل نہیں سکتا، میں جو مرضی کر لوں. تو یہ بڑا زبردست کانسیپٹ ہے. دیکھیں ہمیں کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کو پتہ ہے، ہمیں کیوں تکلیف ہو کہ اللہ تعالیٰ جو دے گا وہی بہتر ہے؟ نہیں ہونی چاہیے نا. لوگ انڈائریکٹلی شکوہ کر رہے ہیں اللہ سے کہ اگر اللہ نے لکھا ہے تو پھر ہمارا کیا کنٹرول ہے؟ یہ تو ایک شکوہ ہو گیا نا، ٹو بی آنیسٹ. بھائی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اللہ نے لکھا. اگر آپ کو آپشن ملے، آپ کا ایک بہت پیارا دوست ہے، وہ آپ کو آپشن دے کہ بھائی ڈو یو ٹرسٹ می، آپ کہیں گے 100% آئی ٹرسٹ یو. وہ آپ کو آپشن دے کہ میں تم سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہوں، مجھے تم سے زیادہ نالج ہے، آپ کہیں گے ہاں آئی ایکسیپٹ، تمہیں ہر چیز کا نالج اور ایکسپیرینس زیادہ ہے. وہ آپ کو کہے کہ تمہارے پاس دو آپشن ہیں، اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ خود کر لو یا مجھ سے کرا لو، آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ آپ کریں. تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اللہ فیصلے کر رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد چیز ملتی ہے الحمدللہ، نہیں ملتی تو بھی الحمدللہ، بلکہ نہیں ملتی وہ تو پھر پیور اللہ کا فیصلہ ہے نا. ملتی ہے اس میں تو آپ کا بھی کچھ شامل ہے. جیسے امام ابن القیم نے کہا جب میری دعا قبول ہوتی ہے میں خوش ہوتا ہوں، جب قبول نہیں ہوتی میں اور خوش ہوتا ہوں، کیونکہ قبول ہونے میں میری مرضی ہے، نا قبول ہونے میں پیور اللہ کی مرضی ہے. یہ تو اور اچھی بات ہے، تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، ٹھیک ہے.
اللہ ताला फेथ का टेस्ट लेता है इंसानों के। तो बहरहाल प्री ऑर्डेनमेंट इज़ अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, और आप बस अल्लाह पे छोड़ दें कि अब अल्लाह वाले कि आई ट्राइड माई बेस्ट, इस्तिखारा किया, लेकिन इस्तिखारा ज़रूर करें। इस्तिखारा किया, इस्तिखारे से कुछ इशारात आए, इशारात पर अमल किया, उसके बाद जो हुआ अल्लाह की बेहतरी है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद चौथा है चेंजिंग योर स्टैंडर्ड्स। देखिए अपने स्टैंडर्ड चेंज करें, ऐसे लोगों को मत सुने जो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक बनाते हैं इंसान को, मादा परस्ती की तरफ ले जाते हैं। आप ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे, आपको डिप्रेशन होगी। आप अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा बेहतर करें। वो स्टैंडर्ड क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनियावी मामलात में हमेशा अपने से नीचे को देखो। ये बहुत खूबसूरत हदीस है, और यही स्टैंडर्ड मुसलमान का होना चाहिए। ठीक है, हमें सिखाया जा रहा है कि नहीं, अपने से ऊपर को देखो, और अपने आप से सवाल करो कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ जैसा ये बंदा है। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है, और ये टोटली दीन के अगेंस्ट है, दीन की टीचिंग्स के खिलाफ है। बेंचमार्क दीन में बनाना है तो टॉप वाले को बनाएं, दुनिया में बनाना है तो नीचे वाले को देखें, ताकि आपको तसल्ली रहे कि भाई मैं इतना बुरा नहीं हूँ, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, हमें बहुत कुछ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स को चेंज करना पड़ता है। पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ एवरीथिंग ज़रूरी है, लेकिन इतना नहीं कि टॉक्सिक पॉजिटिव हो जाए बंदा। देखिए यही तो पूरा सीरीज थी, बीइंग पॉजिटिव, हाउ टू बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ एवरीथिंग जुमले होते हैं। मिसाल के तौर पे तो ये गलत जुमला है, आप ये कहें कि देखिए इट्स वेरी हार्ड। टॉक्सिक पॉजिटिविटी ये कि आप कहें लेट्स पार्टी, जॉब चलेगी, आ जाओ बाहर खाना खाने चलते हैं, ये तो फिर अनरियलिस्टिक टॉक्सिक पॉजिटिविटी है ना। रियल पॉजिटिविटी ये कि आप कहें इट्स हार्ड, नो डाउट अबाउट दैट, मुश्किल है, लेकिन अल्लाह संभाल लेगा, हम एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे का साथ देंगे, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। इसको पॉजिटिव रीफ्रेमिंग कहते हैं, अपने जुमलों को रीफ्रेम करना, और ये बाकायदा सिखाया जाता है। साइकोलॉजिस्ट ये सिखाते हैं पॉजिटिव रीफ्रेमिंग, कहते हैं नहीं ये जुमला गलत है, इसको रीफ्रेज करो। जैसे जिंदगी बहुत मुश्किल है, ये एक जुमला है, इसको रीफ्रेम करें, आप कहें जिंदगी एक इम्तिहान है। बहुत फ़र्क है, दोनों में बहुत फ़र्क है। जिंदगी एक मुश्किल है, वो नेगेटिव जुमला है, जिंदगी बहुत मुश्किल है। जिंदगी एक इम्तिहान है, ये पॉजिटिव जुमला है, और रियल भी है। ठीक है, टॉक्सिक पॉजिटिविटी ये जिंदगी पार्टी है, ये गलत जुमला है, ये अनरियलिस्टिक जुमला है। ठीक है, जिंदगी एक इम्तिहान है, ये रियलिस्टिक जुमला है, पॉजिटिव जुमला भी है। तो इसी तरह आप कहें मेरा वक्त ही बुरा चल रहा है, मेरा वक्त ही बुरा चल रहा है, नेगेटिव जुमला है। आप कहें मेरी आजमाइश हो रही है, अल्लाह ताला आजमाइश में आसानी करे। तो ये इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, ट्रस्ट मी, बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है, मैंने आपको बताया था, वो जुमलों को पिक करता है, जुमलों को पिक करके फिर वो अपने सिस्टम को ऑन कर देता है, वो केमिकल्स रिलीज़ कराना शुरू कर देता है जो नेगेटिव जुमलों से रिलेटेड है, यानी कोर्टिसोल, इमरजेंसी केमिकल रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, कोर्टिसोल रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। कोर्टिसोल आपको पता है वो स्ट्रेस केमिकल है, वो स्ट्रेस में डालता है इंसान को। ठीक है, तो इसलिए ये रियल है पॉजिटिव जुमले कहना। आई नो इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी हार्ड, लेकिन आपके पास बड़े मौके आएंगे ऐसे कि खुदा ना खास्ता आपकी कोई दुआ नहीं कबूल हुई। लेट से आपने, चले वही मिसाल दे, तो आपने लेट से कहीं यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है, रिजेक्ट हो गई, ऑफ नहीं आई। अब आपके पास परफेक्ट मौका है टू शो अल्लाह कि अल्लाह मैं आप ही का बंदा हूँ। देखिए ये तो कोई बंदगी नहीं ना, कबूल हो गई तो बंदगी। ये तो कुरान में सूरह हज में अल्लाह ने कहा कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं किनारे पे खड़े होकर, सुभान अल्लाह। इफ गुड रीचेस देम दे आर हैप्पी, बट इफ सम शर, इफ सम टेस्ट कम्स फ्रॉम अस, दे टर्न बैक ऑन देयर फेसेस, तो वो मुंह फेर लेते हैं हमसे। तो ये तो आपके पास परफेक्ट मौका है अल्लाह ताला को सजदा करने का और शो करने का कि अल्लाह मैं अभी भी तेरा ही बंदा हूँ, तेरी बंदी हूँ। अभी तो मौका है दिखाने का कि मैं राज़ी हूँ, मैं आपके डिसीजन में राज़ी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ऐसी कंटेंटमेंट देगा अल्लाह आपको, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, अल्लाह आपके दिल को तकवीयत दे देगा उस फैसले पे, आपको तकवीयत आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी, आपको एक अजीब सा सुकून आ जाएगा, चाहे वो फैसला आपके खिलाफ भी है, आपको एक अजीब सा सुकून आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं गिना, गिना ऑफ द हार्ट। ये गिना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफ वल गिना, आफियत और गिना मांगा है। गिना कहते हैं रिचनेस ऑफ द हार्ट को। ठीक है, रिचनेस ऑफ द हार्ट ये है कि आपको तसल्ली है अल्हम्दुलिल्लाह, आपके चेहरे पे रौनक है,
آپ کا چہرہ مرجھا نہیں گیا کسی چیز کو لے کے، تو اللہ تعالیٰ تقویت دے دے گا آپ کو. کوئی بھی حادثہ خدا نہ خواستہ ہوا ہے، اللہ تقویت دے دے گا. تو یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اے اللہ میں ہدایت کا سوال، تقوی کا سوال، والعفاف والغنی، ان دو چیزوں کا سوال.